ہوتی ہے تو ظاہر ہے اگر ہم نے احرام کی حالت میں حجر اسود کو بوسہ دیا تو ہمارے جسم کو خوشبو لگ جائے گی، جبکہ احرام کی حالت میں خوشبو استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس بنا پر اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں اجازت ملی کہ ہم دور سے ہی اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کی طرف اٹھائیں اور حجر اسود کی طرف اٹھا کر کے پھر دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیں، اور یہ بوسہ در حقیقت استعلام کہلاتا ہے۔ تو ایک تو ہم نے تلبیہ بند کر دیا، دوسرے استقبال کعبہ کیا، تیسرے ہم نے استعلام کیا، اور استعلام کرنے کے ساتھ ہی پھر ہم اپنے کندھے کی چادر کو اپنے بغل کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے کے اوپر رکھیں، اور پھر دائیں طرف مڑ کر کے اس کے بعد پھر طواف شروع کریں گے۔ طواف در حقیقت خانہ کعبہ کے چاروں طرف 7 چکر لگانے کا نام ہے۔ اس طواف کے لیے کوئی متعین دعا نہیں ہے، البتہ طواف شروع کرنے سے پہلے طواف کی نیت کر لی جائے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک فتقبلہ منی ویسرہ لی، یا اللہ میں آپ کے گھر کا طواف کرنے کی نیت کرتا ہوں، یہ میرے لیے آسان فرما دیجئے اور اس کو قبول فرمائیے۔ اس کے بعد پھر اب طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع کرنے میں مردوں کو ابتدائی 3 چکروں میں تھوڑا سا اکڑ کر کے چلنا ہے، جس کو میں عملاً کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے احرام باندھا جاتا ہے اور کس طرح سے طواف شروع کرتے وقت رمل کیا جاتا ہے، یعنی اکڑ کر چلا جاتا ہے۔ در حقیقت نیت کرنے کا نام ہے، صرف چادریں اوڑھنے کا نام احرام نہیں ہے۔ مسلمان جب نیت کر لیتا ہے اور اس کے اوپر چادریں بھی اوڑھ چکا ہوتا ہے تب آدمی احرام کی حالت میں پہنچتا ہے۔ احرام باندھنے کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے، اور بار بار سیکھ کر کے اس کی تربیت لینا بھی ضروری ہے، ورنہ اکثر ہمارے حاجی صاحبان کو چونکہ احرام باندھنے کا تجربہ بھی نہیں ہوتا، عادت بھی نہیں ہوتی، اس لیے باندھنے میں بھی مشکلات آتی ہیں، اور جب احرام باندھ کر کے چلنے لگتے ہیں تو تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے احرام ڈھیلا رہتا ہے، اس میں کبھی احرام کھل جاتا ہے، کبھی بے پردگی ہوتی ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ اپنے گھر میں بار بار احرام باندھنے کی ٹریننگ لیں، تجربہ کریں، اور اس میں جو خامیاں رہنے کا خدشہ ہو ان خامیوں کو دور کریں، تاکہ احرام کا پورا وقت آپ کا ٹھیک حالت میں گزرے۔ اس لیے اس وقت احرام باندھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تاکہ آپ اس طریقے کو دیکھ لیں اور اسی کے مطابق آپ احرام باندھیں۔ احرام باندھنے کے وقت آپ پہلے غسل کر لیں، غسل نہ کر سکتے ہوں تو وضو کر لیں، اور وضو کرنے کے بعد اپنے یہ معمول کے کپڑے اتار لیں، اور یہ احرام کی ایک چادر تہبند کی جگہ باندھ لیں۔ احرام باندھنے کا طریقہ یہ اس طرح سے ہے۔ اپنے دونوں ٹانگوں کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ کر لیں، اس کے بعد بائیں طرف کے اس حصے کو یہاں دبا لیں، اور اس کے بعد اس حصے کو اس طرف موڑ لیں، اور یہاں لا کر کے پھر احرام کی ان چادروں کو آہستہ آہستہ موڑتے رہیں، پیچھے سے بھی آگے سے بھی۔ جتنا اس کو موڑیں گے اتنا زیادہ یہ مضبوط ہو جائے گا اور اس کے کھلنے کے امکانات کم سے کم ہو جائیں گے۔ اب یہ احرام کی چادر اس طرح سے بند ہو گئی ہے کہ اس کے کھلنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ دوسری چادر احرام کی اپنے جسم کے اوپر کے حصے پر اس طرح اوڑھ لی جائے۔ یہ آپ کی احرام کی حالت ہو گئی۔ جب آپ یہ احرام کی چادر باندھ چکے تو اب اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر بیٹھ کر کے دل سے بھی نیت کر لیں اور زبان سے بھی کہیں۔ اگر عمرے کا احرام باندھنا ہو تو نیت اس طرح سے کریں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی، اور اس کے بعد پھر 3 مرتبہ کم سے کم لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ نیت اور تلبیہ پڑھنے سے پہلے اپنے سر سے یہ چادر نیچے اتار لیں، اور اس کے بعد پھر نیت کریں، اور اس کے بعد پھر تلبیہ پڑھیں۔
नियत और तलबिया पढ़ने के बाद अब आप पर एहराम की पाबंदियां लागू हो गई हैं। अब सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, चुनाचे अंडरशर्ट, अंडरवियर, पाजामा, इसी तरह से कोई भी सिली हुई चीज हत्ता कि टोपी नहीं पहन सकते, पाँव में जूता नहीं रख सकते, सिर्फ ऐसी चप्पल कि जो हवाई चप्पल हुआ करती है वही चप्पल पहन सकते हैं। अलबत्ता जिन लोगों को हवाई चप्पल पहनने की आदत न हो वो ऐसी चप्पल पहन सकते हैं कि जिस चप्पल में पाँव यहाँ से बंद हो जाता है, लेकिन ये दरमियान की उंगली, ये दरमियान की अंगूठी, ये हिस्सा जो है ये खुला हुआ रहना चाहिए। खवातीन का एहराम अपने मामूल के कपड़ों में ही होगा। उस मामूल के कपड़ों में सिर्फ इतना है कि वजू कर लें, गुस्ल करने का मौका हो तो गुस्ल कर लें, उसके बाद 2 रकात नमाज पढ़ें और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद फिर नियत कर लें, यानी अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिरहा ली व तक़ब्बलहा मिन्नी, और उसके बाद फिर तलबिया पढ़ें और उनका एहराम मुनफ़िज़ हो जाएगा। ख़वातीन को सिले हुए कपड़े पहनने की इजाज़त है, जूता पहनने की इजाज़त है। अलबत्ता चेहरे में कपड़ा नहीं लगना चाहिए, इसका एहतमाम करें, लेकिन इसके माना ये भी नहीं है कि चेहरे पर बेपर्दगी हो, बल्कि सबसे बेहतर यह है कि एक किस्म का पिक लगा करके अपने बुरके की जो नकाब है वो अपने चेहरे के सामने से लटकाएं, ताकि वो नकाब आपके चेहरे से मस भी ना करे, पर्दा भी रहे और एहराम के अहकाम भी पूरे रहे। एहराम के दौरान जैसा कि बताया गया, बैंडेड पहनने की इजाज़त है, कॉलर पहनने की इजाज़त है, और अगर किसी शख्स को कोई फ्रैक्चर हुआ हो और उस पर कोई पलस्तर हो तो उसकी भी इजाज़त है। इसी तरह से घड़ी पहनने की इजाज़त है, रिस्ट लटकाने की इजाज़त है, चश्मा पहनने की इजाज़त है, छतरी ऊपर लेने की इजाज़त है, सामान उठाने की इजाज़त है। ऐसी दवाई कि जिसमें खुशबू न हो उस दवाई की इस्तेमाल करने की इजाज़त है। हाँ, सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकते, सर को ढांक नहीं सकते हैं, खुशबू नहीं लगा सकते हैं, इसी तरह से शिकार नहीं कर सकते हैं, किसी जानवर को नहीं मार सकते हैं, और अगर किसी मर्द के साथ उसकी अहलिया साथ हो तो उनके साथ वो बातें नहीं कर सकते हैं जो निजी जिंदगी में बातें की जाती हैं। ये एहराम मुनक़िद हो गया, अब आप मुहरिम हो गए। इसके बाद में एहराम की पाबंदी और साथ में तलबिया जितना ज्यादा पढ़ा जा सके वो जारी रखें। एहराम की ये नीचे की चादर बांध लेने के बाद, चूंकि फिर भी इस बात का खदशा रहता है कि ये एहराम की चादर खुल न जाए, इसलिए इस बात की इजाजत है कि इस एहराम की चादर के ऊपर यहाँ पर बैलेट बांध लें। वो बैलेट चाहे चमड़े का हो, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे उसमें सिलाई हो, चाहे उसमें जेबें भी क्यों न हो, इस तरह का बैलेट बांध सकते हैं। इसका फायदा ये होगा कि एक तरफ से आप मुतमईन रहेंगे कि आपका एहराम खुलने नहीं पाएगा, दूसरी तरफ से आप अपनी जरूरी कागजात और कोई जरूरी करेंसी उस बैलेट की जेब में रख सकते हैं। बैलेट बांधने के बाद चूंकि आपका एहराम, आपकी नीचे की चादर मजबूत हो गई है, इसके बाद फिर ऊपर की चादर पहन लें। इस ऊपर की चादर पहनने के में जब आपकी ये चादर इस तरह से हो और इस चादर के गिरने का खतरा हो तो यहाँ आप पिन भी लगा सकते हैं। इसी तरह से इस चादर में अगर टांगों के खुलने का खतरा हो तो यहाँ भी पिन लगा सकते हैं। पिन लगा करके इस चादर को बंद रखा जा सकता है। आम तौर पर हमारी हाजी साहिबान जिनको तजर्बा नहीं होता है वो इस तरह से एहराम की हालत में रहते हैं कि बाद दफा सत्र भी खुल जाता है। चुनांचे मिना में, अरफात में हाजी साहिबान जब अपने टेंटों में बैठते हैं तो कभी टांगे इस तरह से फैलाते हैं कि अगर कोई शख्स सामने होता है तो न चाहते हुए भी उसकी नजर सतर पर पड़ जाती है। इसलिए इसकी तरफ खुसूसी तवज्जो रखने की जरूरत है कि एहराम सही हालत में रहे, बेपर्दगी न हो, खास तौर पर बेसतरी न हो। काबतुल्लाह शरीफ में हाजिर होने पर आमतौर पर इस वजह से तरह तरह की गलतियां होती हैं कि इसका तजर्बा उमूमन पहली मर्तबा होता है। इस वजह से जब इंसान तवाफ करने के लिए चले तो उस वक्त किन आमाल से इसका आगाज करना होता है, इसको एक मर्तबा फिर समझ लिया जाए, ताकि उन गलतियों से, जो गलतियां आम तौर पर हुज्जाज किराम से इब्तिदा में होती हैं, उन गलतियों से आप अपने आप को बचा सकें। इस सिलसिले में अच्छी तरह से ये बात जहन में रख लें कि जब आप काबतुल्लाह शरीफ पर पहली नजर डालकर, तकबीर पढ़कर, दुआएं पढ़कर फारिग हो जाएं तो अब तवाफ के लिए मताफ के अंदर उतर जाएं। जब आप
مطاف کے اندر اتر جائیں گے تو کعبۃ اللہ کے اس کونے پر آئیں جس کونے میں حجر اسود ہے۔ پہلے حجر اسود کے سامنے ایک کلیجی کے کلر کی لکیر لگی ہوئی تھی، اب وہ لکیر مٹا دی گئی ہے، لیکن بہرحال حجر اسود کے ٹھیک سامنے پہنچنا ہے تاکہ وہاں سے طواف سٹارٹ کیا جائے۔ جب آپ حجر اسود کے نزدیک پہنچنے والے ہوں، تلبیہ جاری رہے، دل میں احساس رہے کہ اس وقت میں زندگی کا وہ عمل کر رہا ہوں جو عمل پہلی مرتبہ مجھے نصیب ہو رہا ہے، یعنی طواف۔ زبان پر تلبیہ، دل میں اپنے گناہوں کا احساس، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہونے پر احساس شکر، ان تمام کیفیات کے ساتھ نظریں نیچے کیے ہوئے بہت مؤدب ہو کر اپنی ساری ذہنی توجہ اللہ کی ذات کی طرف مبذول کر کے جب ٹھیک اس جگہ پہنچیں جہاں آپ کے سامنے حجر اسود ہوگا تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے آپ اپنی احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے پر رکھ لیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے۔ اس پہلے عمل کے ساتھ آپ اپنا تلبیہ موقوف کر دیں، یعنی تلبیہ پڑھنا ختم کر دیں۔ تو پہلا عمل آپ نے یہ کیا کہ اپنے دائیں کندھے سے چادر نکال کر بائیں کندھے پر ڈالی، تلبیہ ختم کر دیا، اور اس کے بعد حجر اسود کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا دایاں کندھا ٹھیک حجر اسود کے سامنے آ جائے۔ جب آپ حجر اسود کے ٹھیک سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو اس وقت دوسرا عمل استقبال کعبہ ہے۔ استقبال کعبہ کرنے کے معنی دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے قریب تک اٹھانا، جس کو رفع یدین کہتے ہیں، اور اس کے بعد زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ طریقہ اس کا یہ ہے۔ فرض کریں ہم حجر اسود کے ٹھیک سامنے کھڑے ہیں اور یہ ہمارا کندھا حجر اسود کے مقابل ہے، تو اس وقت ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کانوں کے قریب تک پہنچائیں، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ استقبال کعبہ کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ایک قدم دائیں چل کر کے ٹھیک خانے کعبہ کے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد استلام کریں۔ استلام کرنے کے معنی حجر اسود کو بوسہ لینا ہے، لیکن چونکہ آپ براہ راست حجر اسود کو بوسہ نہیں لے پائیں گے، ایک تو بھیڑ کی وجہ سے اور دوسری اس وجہ سے کہ وہاں عام طور پر عطر ملا ہوا ہوتا ہے اور آپ حالت احرام میں ہیں، اور حالت احرام میں عطر کا استعمال کرنا درست نہیں ہے، لہٰذا فاصلے پر رہ کر ہی استلام کرنا ہوگا۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ حجر اسود کے ٹھیک سامنے کیے جائیں، اور حجر اسود کی اونچائی اتنی ہے جتنا عام طور پر انسان کا سینہ اونچا ہوتا ہے، لہٰذا حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے سینے کے مقابل دونوں ہاتھ کیے جائیں اور ان دونوں ہاتھوں کا رخ حجر اسود کی طرف کیا جائے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیا جائے اس طرح سے کہ آواز نہ نکلے۔ یہ آپ کا تیسرا عمل ہوا۔ اس کے بعد چوتھا عمل طواف کی نیت کرنا ہے۔ اللہم انی ارید طواف بیتک فتقبل منی ویسرہ لی، یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں آپ کے گھر کا طواف کروں گا، آپ مجھ سے قبول فرمائیں اور اس کو میرے آسان فرمائیں۔ اور یہ کہہ کر کے پھر ٹھیک دائیں طرف وہیں پر مڑ جائیں، قدم دائیں بائیں ہٹائے بغیر وہیں پر دائیں اس طرح سے مڑ جائیں، اور اس کے بعد پھر طواف شروع کریں، لیکن طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو رمل کرنا ہوگا۔ رمل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اگر آپ کے ساتھ مستورات میں سے کوئی خاتون ہوں، جیسے آپ کی والدہ یا آپ کی ہمشیرہ یا آپ کی صاحبزادی یا آپ کی اہلیہ، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ آپ کا کپڑے کا پچھلا کونا پکڑ کر کے ساتھ چلیں، یا آپ کے ہاتھ میں کوئی چھوٹا رومال اور اس کا ایک کنارہ ان کے ہاتھ میں ہو، تاکہ آپ ایک ساتھ طواف کر سکیں اور آپ ایک دوسرے سے بچھڑنے نہ پائیں۔ آپ کا طواف ابتدائی 3 رملوں کے ساتھ، ابتدائی 3 چکروں کے رملوں کے ساتھ ہوگا، اور آپ کے ساتھ جو خاتون ہوں گی ان کو رمل نہیں کرنا ہے۔ اس طواف کے دوران نہ تو خانہ کعبہ کی طرف نگاہ اٹھنی چاہیے اور نہ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے۔ آپ اپنی زبان سے جو چاہیں سو دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کے لیے کوئی لازم نہیں کہ فلاں دعا پڑھی جائے۔ آپ عربی زبان میں دعا پڑھنا چاہیں، کسی اور زبان میں دعائیں پڑھنا چاہیں، اس کی بھی اجازت ہے، اور اگر کتابوں کی لکھی ہوئی دعائیں زبانی یاد ہوں تو اور زیادہ بہتر ہے،
اور اگر ان کتابوں کو ہاتھ میں لے کر کے دعا پڑھی جائے تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن اتنی اونچی آواز سے دعائیں پڑھنا جس سے دوسرے لوگوں کے طواف میں حرج ہو، یہ درست نہیں ہے۔ طواف کے دوران بس ایسی جگہوں سے طواف کریں جہاں زیادہ بھیڑ نہ ہو، اور آپ اطمینان کے ساتھ طواف کرتے رہیں۔ ابتدائی 3 چکروں میں آپ رمل کریں گے۔ طواف کے دوران جب آپ حجر اسود کے اس کونے پر پہنچیں گے جو کونا رکن یمانی کہلاتا ہے، یعنی حجر اسود سے طواف آپ نے شروع کیا تو 3 کونوں سے گزرنے کے بعد جب چوتھے کونے پر آپ پہنچیں گے تو وہ رکن یمانی کہلاتا ہے۔ اگر وہاں پر موقع ہوا تو آپ دونوں ہاتھوں سے رکن یمانی کا استلام کریں گے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ رکن یمانی کے کونے پر دونوں ہاتھ اس طرح سے مس کیے جائیں، اور اگر ایسا موقع نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے ہی رکن یمانی کو مس کر سکتے ہیں، اور اگر بھیڑ کی وجہ سے آپ یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر رکن یمانی کی طرف دونوں ہاتھ کھڑے ہو کر کے استلام کیا جائے، یہ درست نہیں ہے۔ رکن یمانی سے آگے جب گزرے تو پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار یا رب العالمین، یہ دعا پڑھتے ہوئے آگے چلیں، اور اس طرح سے آپ ٹھیک حجر اسود کے سامنے پہنچ جائیں گے۔ حجر اسود کے سامنے پہنچنے کے بعد آپ کو پھر استلام کرنا ہے، لیکن اس وقت کا استلام اس طرح سے نہیں ہوگا کہ آپ کا سینہ حجر اسود کی طرف ہو جائے۔ آپ کا سینہ ٹھیک سامنے کی طرف ہونا چاہیے، آپ کا بایاں کندھا حجر اسود کی طرف ہونا چاہیے، اور اس وقت جب آپ استلام کریں گے اس کا طریقہ یہ ہوگا۔ فرض کرتے ہیں ہم سامنے کی طرف چل رہے ہیں، حجر اسود ہمارے دائیں طرف ہے، تو اس وقت ہمارا استلام کا طریقہ یہ ہوگا۔ اس طرح سے ایک شوط یعنی ایک چکر پورا ہو گیا، پھر دوسرا چکر بھی پورا ہوگا، پھر تیسرا چکر بھی پورا ہوگا۔ 3 چکروں میں آپ نے رمل کیا، اور اس کے بعد چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں چکر اپنے معمول کی رفتار سے کریں۔ دعائیں پڑھتے رہیں، متوجہ اللہ کی طرف رہیں، اور نہ ادھر ادھر کے خیالات آنے دیں، نہ کسی کو دھکا دیں، نہ دائیں بائیں دیکھیں، نہ بار بار کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ اٹھے، نہ کعبۃ اللہ کی طرف پیٹھ ہو۔ اس طرح سے آپ کے جب 7 شوط یعنی 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر اخیر میں پھر آپ کا استلام ہوگا، اور استلام کرنے کے بعد اب آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے اس چادر کو واپس اپنے کندھے پر لے آئیں۔ بہت سارے حاجی وہاں یہ غلطی کرتے ہیں کہ یہ کندھا کھلا رہتا ہے، اور بعض حجاج تو 2 رکعت نماز بھی اسی حال میں پڑھتے ہیں اور آگے صفا مروہ کی سعی بھی اسی حال میں کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ دائیں کندھے سے نکال کر بائیں کندھے پر چادر ڈالنے کا عمل صرف طواف کے دوران کرنے کا عمل ہے۔ اس کے بعد اس عمل کو موقوف کر دینا چاہیے۔ بہرحال جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو آپ نے یہ چادر دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر کندھے کے اوپر سے ڈال کر کے اپنے بائیں کندھے پر ڈال دی۔ اب آپ اس معمول کی حالت پر آ گئے۔ اس کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ اس 2 رکعت نماز کے لیے افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے قریب پڑھیں، لیکن عام طور پر وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، طواف کرنے والوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہاں یہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو دھکے لگتے ہیں، اطمینان سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ بہت پیچھے جا کر کے ایسی جگہ پر نماز پڑھیں جہاں آپ کے سامنے مقام ابراہیم بھی آ جائے اور کعبۃ اللہ شریف سامنے آئے۔ یہ 2 رکعت نماز طواف کی نماز کہلاتی ہے اور یہ پڑھنا واجب ہے۔ اس 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر خوب دعائیں کریں، اور دعائیں کرنے کے بعد پھر آپ جس جگہ یہ نماز پڑھ رہے ہوں گے آپ کے ٹھیک پیٹھ کے پیچھے زمزم کے پانی کے پوائنٹس لگے ہوئے ہیں، وہاں پہنچ کر کے زمزم کا پانی لے لیں، اور زمزم کا پانی لے کر کے کعبۃ اللہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے ایک نگاہ کعبۃ اللہ پر اور ایک نگاہ زمزم کے پانی پر، اور شکر پڑھتے ہوئے یا اللہ کتنا قیمتی مرحلہ ہے کہ میری نگاہیں کعبۃ اللہ پر ہیں، ہاتھ میں میرے زمزم ہے۔ ٹھیک ہے، وہی عمل ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمروں اور اپنے حج کے دوران کیا تھا۔ اس کے بعد پھر زمزم کا پانی جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے نوش فرمائیں، اور زمزم کا پانی پینے کے بعد پھر دعائیں کریں۔ اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مشہور دعا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ یہ ہے، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل مرض وداء یا رب العالمین۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آگے چلیں اور ٹھیک اس جگہ آئیں جہاں حجر اسود سے آپ نے طواف شروع کیا تھا، وہاں پر پھر ایک مرتبہ استعلام کریں، اور یہ گویا آپ کا نواں استعلام ہوگا۔ اس نویں استعلام سے فارغ ہونے کے بعد اب آپ صفا کے لیے چلیں۔
صفا پہنچنے کے لیے بہت آسان راستہ یہ ہے کہ حجر اسود کے سامنے جو لکیر ہے یا حجر اسود کے ٹھیک سامنے جو سبز راڈ لگا ہوا ہے اسی سبز راڈ کے پاس سے گزرتے ہوئے ٹھیک اوپر چلتے جائیں اور آپ صفا پر پہنچ جائیں گے۔ صفا پر پہنچنے کے بعد اب آپ کو سعی کا عمل کرنا ہوگا۔ اگر کسی مرد کے ساتھ کوئی خاتون ہو، مثلا والدہ ہوں یا بہن ہوں یا اہلیہ ہوں، تو ان کو نہ تو یہ استوا کرنا ہے نہ ان کو رمل کرنا ہے۔ ان کو اپنے معمول کے کپڑوں میں ہی ایک تو استقبال کعبہ، دوسرے استعلام، تیسرے طواف کی نیت اور اس کے بعد پھر طواف شروع کرنا ہے۔ یہ مرد کا پچھلا کپڑے کا حصہ پکڑ کر کے رکھ سکتی ہیں تاکہ ان کا طواف ایک ساتھ ہو، تاکہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہونے پائیں۔ اور اگر کوئی چھوٹا رومال رکھا جائے جس رومال کا ایک کونا مرد کے ہاتھ میں ہو دوسرا کونا خاتون کے ہاتھ میں ہو، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور اس کی بھی اجازت ہے کہ ایک کی انگلی پکڑ کر کے ساتھ چلیں، اور اگر اس کی ضرورت نہ ہو تو خاتون اپنے اس مرد کے ساتھ ساتھ چلتی رہے۔ مرد تو 3 چکروں میں رمل کرتا ہوا چلے گا، اور جب وہ چکر لگائے گا تو اس چکر لگانے میں نظریں نیچی رہیں، خانہ کعبہ کی طرف نہ تو منہ ہونا چاہیے اور نہ خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ ہونی چاہیے۔ خانہ کعبہ کے درمیان طواف کرنے کے دوران کیا دعائیں پڑھی جائیں، اس کے لیے کوئی متعین دعا نہیں ہے، ہر دعا پڑھنے کی اجازت ہے۔ کتابوں میں جو دعائیں لکھی ہوئی ہیں وہ دعائیں لازم نہیں ہیں، اگر کسی شخص کو وہ دعائیں یاد ہوں تو پڑھ سکتا ہے، اور اگر یاد نہ ہوں تو کوئی بھی دعا جو اسے یاد ہو وہ پڑھے، اور اگر عربی میں کوئی دعا یاد نہ ہو تو اپنی زبان میں بھی کوئی دعا پڑھ سکتا ہے، البتہ تلبیہ اس وقت نہیں پڑھنا ہے۔ اسی طرح سے طواف کے دوران کسی کو دھکا نہیں دینا ہے، کسی کے اوپر گرنا نہیں ہے۔ رمل کے دوران خاص طور پر دھکا لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا ہے۔ اسی طرح سے طواف کے دوران بار بار دل چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف ایک نظر کریں، اس وقت کعبے کی طرف دیکھنا ہرگز درست نہیں ہے۔ نظریں نیچی رہیں، اپنے گناہوں کا احساس رہے، شکر کی کیفیات رہیں، زبان پہ دعائیں رہیں، اور ان کیفیت جذبات کے ساتھ خانہ کعبہ کی چاروں طرف چکر لگائیں۔ جس وقت رکن یمانی کے پاس پہنچیں، اگر وہاں موقع ہو تو دونوں ہاتھوں سے رکن یمانی کو ایسے مس کر لیا جائے، دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے مس کریں، اور اگر موقع نہ ہو تو دائیں ہاتھ سے مس کریں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو پھر رکن یمانی کے پاس سے گزریں، اور جب رکن یمانی کے سے آگے چلیں گے تو اس وقت دعا پڑھنی چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا پڑھتے پڑھتے آپ حجر اسود پر پہنچے، اور حجر اسود پر پہنچنے کے بعد پھر حجر اسود کا استعلام کرنا ہے، اور استعلام اس وقت اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کا سینہ آگے کی طرف ہو، اور آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح سے حجر اسود کو کریں گے، اور حجر اسود کو اس طرح سے استعلام کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بوسہ دیں گے، اور دوسرا شاٹ شروع کریں گے، یعنی دوسرا چکر شروع کریں گے۔ یاد رہے کہ آپ کو 3 ابتدائی چکروں میں رمل کرنا ہے، یعنی اکڑ کر کے چلنا ہے، تو دوسرا چکر بھی اسی طرح سے اکڑتے ہوئے چلتے رہیں، جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، اور اس کے بعد صحابہ نے اس پر عمل کیا، اور آج تک امت اس پر عمل پیرا ہے۔ اس طرح سے جب آپ کے 3 چکر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد رمل نہیں کرنا ہے، لیکن وہ جو آپ نے دائیں کندھے کے نیچے سے چادر نکال کر بائیں کندھے کے اوپر رکھی تھی وہ جوں کی توں رہے گی، 7 چکروں میں وہ استوا کا عمل برقرار رہے گا۔ اس طرح سے جب آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو آپ کا طواف مکمل ہو گیا۔ طواف مکمل ہونے کے بعد آپ نے پھر ایک مرتبہ استعلام کیا، اس طرح سے یہ 8 استعلام ہو گئے۔ استعلام کو مکمل کرنے کے بعد اب 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی 2 رکعت نماز پڑھیں، لیکن عام طور پر چونکہ وہاں بھیڑ ہوتی ہے، طواف کرنے والے طواف کرتے رہتے ہیں، اس وقت اگر وہاں نماز پڑھی جائے تو نماز بھی سکون کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اور طواف کرنے والے